اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں مناسک حج کے سلسلے میں یہ معلوماتی پروگرام پیش ہو رہا ہے۔ تو اس میں آخری جو ہماری بات ہو رہی تھی، ایک بہن ہے محترمہ کنیز، لندن سے انہوں نے فون کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ جا رہی ہیں مکہ، تو وہ احرام کہاں سے باندھیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر رہا ہوں اور کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ڈائریکٹ مکہ جا رہا ہے اور احرام کے بغیر وہ جدہ میں اترا ہے تو وہ گنہگار ہو گیا۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدہ میں اتر کر جوفہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ تمتع کا آپ مکہ جائیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو چلنے سے پہلے نظر کرنا ہوگا، یعنی آپ احرام کی نظر کریں۔ پہلے آپ اپنے قافلہ سالار سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کو جوفہ لے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں لے جا سکتے تو پھر آپ چلنے سے پہلے نظر کریں کہ احرام کو آپ یہاں سے باندھیں گے، یعنی جدہ پہنچنے سے پہلے کسی مقام کی نظر کر لیں۔ آپ یہاں اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ ایئرپورٹ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ جہاز میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن بلا نظر نہیں۔ چنانچہ یہ نظر کرنی پڑے گی کہ اگر مثلاً اب آج ہی نظر کر لیں کہ اگر میرا حج کا ویزا لگ گیا تو میں اپنے اوپر نظر کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں عمرہ تمتع کا احرام اپنے گھر سے باندھوں گا یا باندھوں گی، یا ایئرپورٹ سے، یا مثلاً جہاز میں جب بیٹھ گئے اور جہاز چل پڑا تو میں اس وقت احرام باندھوں گا۔ تو چنانچہ یہ نظر کی صورت میں، لیکن یہاں توجہ یہ کرنی پڑے گی کہ نظر جو ہے وہ جدہ پہنچنے سے پہلے ہو، اور وہ پھر آپ پر احرام وہاں سے باندھنا نظر کی صورت میں واجب ہو جائے گا۔ تو امید ہے ہماری بہن کو ان کے سوال کا جواب مل گیا، اور بھی جو افراد اس صورتحال میں ہوں گے ان کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور شیعہ حضرات جو ہیں اہل تشیع، ان کو چاہیے کہ ایسے قافلے میں جائیں کہ جس میں شیعہ اثنا عشری عالم دین موجود ہوں، اور وہ ذمہ لیں کہ ہم آپ کے احکام جو ہیں وہ سارے پورے کروائیں گے فقہ جعفریہ کے لحاظ سے۔ تو ایسے قافلے کا انتخاب کیا جائے اور ان کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کا حج ہو، یہ نہ ہو کہ آپ وہاں سے ہو کر واپس آ جائیں۔ تو چنانچہ جیسے آپ زیارات پر جاتے ہیں تو زیارات کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر آپ نے زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے، اور حرموں میں طاہر اور پاک جانا ہے، باوضو جانا ہے، تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ اگرچہ کوئی اگر ساتھ میں جاننے والا ہو تو بہتر ہے کہ جو آپ کو وہاں کی تاریخ بھی بتائے، مقامات بھی دکھائے، لیکن اگر نہ بھی ہو تو انڈیویجولی بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صرف یہ ہے کہ وہاں پر احترام کا خیال رکھیں، طہارت کا خیال رکھیں، اور ان مقدس مقامات پر جو ہے وہ آپ اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور واپس آ جائیں۔ لیکن ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی دیں کال۔ السلام علیکم۔ بات کر رہا ہوں۔ السلام جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ارشد شاہ بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ جی ارشد سکھر سے، جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ آپ سے ادھر کربلا میں۔ جی
اچھا 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 اچھا، تیمور آپ شاہ کا بھائی. ہاں ہمارے ساتھ تھے زیارات پر. جی جی ارشد شاہ تیمور شاہ ہاں تیمور شاہ کا ماشاء بھائی. اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کے فون کرنے کا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. آپ ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، دعائیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ. سلامت رہیں. یہ ابھی ہم حج کا پروگرام کر رہے ہیں سائیں، تو اس صورت میں کوئی آپ کے پاس اگر سوال ہے تو وہ پوچھ لیں، ورنہ آپ کے فون کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ میں آپ سے رابطہ کروں گا، فون کروں گا آپ کو. ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میقات کے سلسلے میں تو احرام جو ہے وہ اس کو باندھنا، اور یہ ابتدا ہے. یعنی آگے چل کے جب ہم تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام کریں گے تو تفصیل سے ہر ایک چیز پر بحث ہوگی کہ حج کے تمام اور عمرے کے جو جتنے امور ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری بات سمجھائیں. تو میقات کی بات ہو رہی ہے، تو میقات وہ مقامات ہیں جن سے آپ نے احرام باندھنا ہے اور پھر آگے جانا ہے. تو یہاں سے جانے والے افراد کوشش یہ کریں کہ پہلے مدینہ جائیں، یا اگر وہ جدہ جاتے ہیں تو جدہ سے پھر وہ مدینہ جائیں. ہم نے تقریباً پوری لائف میں جتنے بھی دفعہ حج کیا ہے اور قافلہ لے گئے ہیں، 30 31 32 دفعہ ہو چکا ہے الحمدللہ. تو ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ پہلے جدہ جاتے تھے تو وہاں سے ہم مکہ مدینہ جاتے تھے. تو پھر اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹیں مل رہی ہیں، تو پھر ہم جو ہے وہ مدینہ جاتے ہیں. اور ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں مدینہ کی فلائٹ بھی نہ ملی اور جدہ سے ہمیں مکہ جانا تھا. تو پھر ہم پہلے سے ہی جوفہ کا سارا بنا کر گئے تھے، تو وہاں سے ہم جوفہ چلے گئے اور پھر جوفہ سے احرام باندھ کر ہم لوگ مکہ گئے تھے. چنانچہ پہلی صورت یہ ہے کہ جائیں ہی مدینہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جدہ جائیں تو پھر پہلے جوفہ جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر جو ہے وہ مکہ جائیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر نہ مدینہ جا سکتے ہیں نہ جوفہ جا سکتے ہیں تو پھر سفر سے پہلے آپ نظر کریں اور اس کے لحاظ سے احرام کو باندھ کے پھر آپ جائیں، تاکہ آپ کا عمرہ صحیح ہو، اور اگر آپ کا عمرہ صحیح ہوگا تو پھر آپ کا حج بھی صحیح ہوگا. اس کے بعد یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو سفر ہے حج کا، یہ زیارات کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی چلے گئے. بہت سارے افراد وہاں بھی ملتے ہیں، اور پھر حج یا عمرہ کرنے کے بعد بھی اب یہاں سے ایک رواج ہو گیا ہے کہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں، سعودی ایئر لائن کا ٹکٹ سستا آ رہا ہے وایا جدہ، اور وہ چلو جی عمرہ بھی کر لیں گے، پاکستان بھی جائیں گے. لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ عمرہ آپ کو مشکلات میں ڈال دے گا. یعنی وہ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ آپ وہاں جیسے چاہیں چلے جائیں اور جیسے بھی چاہیں طواف کر لیں اور نمازیں اور صحیح، اور آپ عمرہ آپ کا ہو جائے گا یا پھر حج ہے. تو یہ باقاعدہ رولز ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ میں، اس کا طریقہ کار ہے اور اس کے مطابق کرنا ہے. اور آپ کو کون بتائے گا وہاں؟ اور پھر ہمارے لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے، وہاں پر شیعہ علماء نہیں ملتے، اور اگر زیادہ تر ایرانی شیعہ علماء ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ زبان کا مسئلہ، تو بہت پریشانیاں بنتی ہیں لوگوں کو. لیکن یہ ان کو بنتی ہیں جن کو احساس ہو کہ بھئی ہم جو یہاں پر آئے ہیں تو کچھ احکام ہیں، ان کے لحاظ سے ہم نے یہ سارا کرنا ہے. تو وہ تو اگر احساس ہی نہیں ہے
اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، اور صرف یہی سمجھا جائے کہ جناب بس عمرہ ہمارا ہو گیا، ہم مکہ بھی پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے، تو یہ عمرہ آپ کا نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ اور مشکلات کیا ہیں کہ بغیر احرام کے مکہ میں جانا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص عمرے کی نیت سے نہیں بھی جا رہا مکہ، ویسے ہی اس کو کوئی کام ہے مکہ میں اور پہلی دفعہ جا رہا ہے، یا ایک مہینہ گزر گیا ہے عمرہ کیے ہوئے اور وہ جا رہا ہے اور مکہ کا رہنے والا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے احرام باندھنا واجب ہو جائے گا میقات سے، جس طرف سے آ رہا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جو میقات اس کا ہے اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم نہیں چل سکتا، حرام ہے۔ ہاں وہ لوگ جو مکہ میں رہنے والے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، آتے ہیں، یا مثلاً جن افراد کا مکہ میں کام ہے وہ جب پہلی دفعہ جائیں گے تو احرام باندھ کر جائیں گے، اور جب ایک مہینہ گزر جائے گا عمرہ کیے ہوئے، اور ایک مہینے میں جتنی دفعہ چاہیں آپ جائیں، تو ایک مہینہ اگر گزر گیا تو پھر وہ اگر مکہ چاہے وہ کام کے سلسلے میں بھی جا رہے ہیں تو ان کو جس طرف سے آ رہے ہیں وہاں سے میقات پر جانا پڑے گا اور احرام باندھ کر جانا ہوگا۔ اب آپ حضرات عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور آپ میقات پر بھی نہیں گئے، یا آپ کا احرام صحیح نہیں ہوا، اس وقت آپ نے جب احرام باندھا تو وہ تلبیہ کا جو ٹائم ہے احرام کے ساتھ وہ صحیح فکس نہیں ہوا، آپ محرم ہی نہیں ہوئے، تو اب آپ مکہ چلے گئے تو معصیت کی، آپ نے گنہگار ہو گئے، خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی، خدا کے گھر کی زیارت کرنے کی بجائے آپ حرام فعل آپ نے کیا، گنہگار ہو گئے۔ اب فرض مثال آپ کا عمرہ ہو میقات سے آپ نے احرام باندھ لیا، احرام آپ کا صحیح ہو گیا، اور جس وقت آپ نے باندھا میقات بھی تھا اور آپ نے تلبیہ بھی صحیح طور پر کہہ لیا۔ اب آگے اعمال آپ کے صحیح نہیں ہوئے، 24 چیزیں حرام ہو گئیں جب آپ نے احرام باندھا، 24 چیزیں حرام ہو گئیں، تو اب ان کو حلال کیسے کرنا ہے یہ اعمال پر ہے۔ یعنی آپ کا اگر طواف صحیح ہوا، آپ کی نماز صحیح ہوئی، آپ کی سعی صحیح ہوئی، صفا اور مروہ کے درمیان تقصیر ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد طواف النساء صحیح ہوا اور نماز طواف النساء صحیح ہوئی، تو پھر یہ 24 چیزیں جو حرام ہوئی تھیں یہ حلال ہوں گی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں بڑا کام کر کے جا رہا ہوں اور میں نے عمرہ کر لیا ہے اور میں بڑا حاجی اور نمازی ہو گیا، اور 24 چیزیں حرام کر کے آپ لے آئے، آپ کا احرام اترا ہی نہیں ہے، تو پھر ساری زندگی جب تک آپ دوبارہ جا کر اس کو صحیح نہیں کریں گے، آپ محرم ہیں اور سلا ہوا لباس آپ پر حرام ہے، اگر مرد ہیں حجامت کرانا حرام ہے، سر کو ڈھانکنا حرام ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، نیا نکاح کرنا حرام ہے، مردوں کے لیے پاؤں ڈھانپنا، جرابیں پہننا حرام ہے، کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، خوشبو لگانا حرام ہے، شیشہ دیکھنا حرام ہے، تو 24 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئیں، اور یہ حلال کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کے اعمال صحیح ہوں، یعنی طواف بھی صحیح ہو، اور پھر طواف کے لیے یہ ہے کہ آگے چل کے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ طواف کے لیے مقرر ایک حد ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ سین جتنا بڑھتا جائے، آج کل جو ہے وہ توسیع ہو رہی ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے مکہ میں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی جتنا بھی بڑھتا جائے آپ جہاں سے چاہیں طواف کر لیں یا دوسری تیسری منزل سے، نہیں، ہمارے فقہاء اجازت نہیں دیتے، تو ایک لمٹ ہے، اور وہ ہے کہ 24 ہاتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے دور سے طواف ہو سکتا ہے، اور وہ جگہ تقریباً جو ہے وہ مقام ابراہیم کے اندر اندر بنتی ہے، تو وہ تفصیل سے بتائیں گے ہم آپ کو۔ تو وہ اگر اس ایریے میں طواف نہیں ہوا
اور پھر طواف میں اگر آپ کا شولڈر جو ہے لیفٹ یہ اگر خانہ کعبہ کی دیوار سے ہٹ گیا تو طواف باطل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں طواف نہ ہوا یا گنتی غلط ہو گئی اور اس کو صحیح نہ کر سکے، اس کے بعد پھر نماز ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، تو وہ اگر نہ پڑھی اور جو ہے اس کی یا قرأت صحیح نہیں ہوئی تو وہ نماز نہ ہوئی تو طواف نہیں ہوگا۔ صحیح نہ ہوئی تو طواف کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ طواف اگر صحیح ہو گیا مگر صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی یا تقصیر صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، یا پھر اسی طرح طواف النساء میں جو ہے وہ چکروں میں مسئلہ بن گیا یا جہاں سے کرنا تھا نہیں کیا یا اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی، تو خلاصہ آپ کا عمرہ نہیں ہوا۔ احرام آپ نے باندھ لیا تھا، اگر نہیں باندھا تھا تو بھی گنہگار، اور اگر احرام صحیح باندھ لیا اور اعمال صحیح نہیں ہوئے تو پھر آپ کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہیں گی۔ اس لیے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر عمرے پر جا رہے ہیں، مثلا پاکستان جاتے ہیں اور بس صرف یہی جان لیں تو یہ کافی نہیں ہوگا کہ بھئی ہمیں ٹکٹ مل رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں عمرہ بھی کر لیں گے، پاکستان بھی ہو آئیں گے، یا ایسے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں عمرے پر یا حج پر کہ جو آپ کے اعمال جو ہیں ان کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، تو پھر آپ الٹا گنہگار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں آج کی جی ہاں ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو ابھی ہمارے پروگرام کا بھی اختتام ہو رہا ہے، تو آخری لمحات ہیں، تو آپ کی خدمت میں جو بھی ہم نے جی ایک کالر ہے اور شاید جی السلام علیکم۔ بات کرا دیں خدا کے لیے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ رحمۃ اللہ۔ جی صاحب۔ السلام علیکم سرکار۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے ہیں؟ میں سے محمد ہادی بول رہا ہوں۔ جی محمد ہادی کہاں سے جناب؟ لندن سے۔ جی فرمائیے محمد ہادی صاحب۔ میں صرف عمرے کے لیے جاؤں گا، جی تو جدے میں اترتے ہی احرام پہن لینا ہے مجھ کو؟ جی نہیں، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ جدہ میں احرام نہیں باندھ سکتے آپ کب جا رہے ہیں عمرے پر؟ میں دسمبر میں جاؤں گا۔ ہاں تو دسمبر میں جب آپ جائیں گے تو میں اس کے لیے میں نے ابھی عرض کیا ہے، آپ فون بے شک بند کر دیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، تو میں وہی بات جو ابھی میں نے کی تھی وہی دوبارہ ہمارے ایک بھائی ہیں محمد ہادی صاحب لندن سے، انہوں نے کویسچن کیا ہے کہ وہ دسمبر میں حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، تو میں کہہ رہے ہیں کہ میں جدہ سے احرام باندھوں۔ نہیں، آپ جدہ سے نہیں باندھ سکتے بھائی، آپ جو ہے پہلے تو مدینہ کی فلائٹ لیں اور مدینہ جائیں اور وہاں سے پھر آپ باندھیے احرام مسجد شجرہ سے۔ تو ذوالحلیفہ، آپ یار علی اس کے مختلف نام ہیں، تو آپ وہاں سے احرام باندھیں گے، اور اگر آپ کو مدینہ کی فلائٹ نہیں مل رہی اور آپ جدہ جا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں سے مدینہ چلے جائیں، بائی ایئر چلے جائیں یا بائی روڈ چلے جائیں، اور پھر آپ مدینہ کی زیارت پہلے کر لیں اور پھر آپ جو ہے وہ اعمال اپنا احرام وہاں سے باندھ کر آئیں۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہو رہی تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جدہ سے پھر جائیں اپنا جوفہ، ہاں جی جوفہ جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر آپ آئیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں چلنے سے پہلے نظر کریں کہ میں احرام اگر مجھے ویزا مل گیا تو میں لندن سے اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے یا جہاز جب چلے گا تو میں احرام باندھ لوں گا، تو وہاں باندھنا ہے، بغیر احرام کے ڈائریکٹ اگر مکے جانا ہے تو جدہ اترنا گناہ گار کر دے گا آپ کو۔ اور اس کے بعد پھر جو آگے مسائل ہوں گے عمرہ کرنے کے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے باقی پروگرامز میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے۔
اور محمد ہادی بھائی جو ہیں وہ بھی ان پروگرامز کو دیکھیں، تاکہ ان کو اگر وہ اکیلے جا رہے ہیں تو انہیں پتہ چلے کہ بھئی میں نے عمرہ کیسے ادا کرنا ہے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے گھر کی زیارت کو بھی کریں اور اپنے اعمال جو ہے وہ بھی ایسے کریں کہ خدا ان کو قبول فرمائے۔ تو آج کا یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اسی حج کے سلسلے میں پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔